الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جس دور پہ نازک تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازک تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. اور منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. ارے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. واجب الاحترام علماء اعظام بزرگان دین عزیز نوجوانوں بزرگوں یہ مدرسہ دارالعلوم سعدیہ جس کے گراؤنڈ میں صحن میں آپ تمام احباب جمع ہیں اور یہ طالب علم بھی آپ کے درمیان میں حاضر ہے. بڑی مبارکبادی کے مستحق ہیں حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی اسد صاحب دامت برکاتہ اور حافظ خلیل احمد صاحب اور جن کی دعوت پر جن کی کاوشوں پر آج یہ طالب علم آپ کے دیار میں حاضر ہوا ہے. حافظ محمد فاروق صاحب دامت برکاتہ اور دیگر اکابرین علماء کا جمع غفیر یہاں موجود ہے اور جس کی بڑی خوبصورت ندامت فرما رہے ہیں حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی صنوبر عالم صاحب دامت برکاتہ. اور یہ اس قدر بڑی شدت کے ساتھ
مجمع بڑی سنجیدگی کے ساتھ میں سن رہا ہے، رب کریم سے دعا ہے میرا مولا آپ تمام کی آمد کو شرف قبولیت سے مالا مال فرما دے۔ کیا بات، آمین میں تمہارے یہاں جی ایس ٹی تو لگتی ہے؟ لگتی ہے، جی ایس ٹی لگتی ہے، آمین میں بھی کچھ پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال آپ تمام کی آمد کو قبول فرما دے۔ لگا کہ مراد نگر سے موتی نگر تک پہنچ گئے ہے نا، ابھی مراد نگر نہیں آئے، ابھی تو موتی نگر میں ہیں۔ یقیناً اس وقت میں شعبان المعظم کا یہ مہینہ چل رہا ہے جس میں مدارس اسلامیہ کا سالانہ اجلاس عام منعقد کیے جاتے ہیں۔ تقریباً کئی سو کلومیٹر دور کا سفر طے کر کے میں آپ کے درمیان میں حاضر ہوا ہوں، اور تقریباً میں اپنے وقت کے اعتبار سے 1 گھنٹہ لیٹ ہو گیا ہوں۔ وہ آپ تمام احباب سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کتنا ٹریفک رہتا ہے۔ بہرحال مجھے وہ بتانا مقصد نہیں ہے، بلکہ بتانا مقصد ہے کہ کس طریقے سے آج کا میرا نوجوان بھائی اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، اور دنیا کی خرمستیوں میں رہ کر یہ ہمارا نوجوان، ہمارا بڑا آج کس طریقے سے اپنے آقا کے سنت کو بھول چکا ہے، آقا کے طریقے کو یہ نوجوان کیسے اپنے پیروں کے نیچے مسل رہا ہے، اور پھر بھی ہم پکے مسلمان ہیں۔ نوجوانوں بزرگوں، آج کی رات شب برات کی رات ہے، 15ویں شعبان المعظم کی یہ رات شروع ہوئی جس نے بول کر کے کہہ ڈالا، اے لوگوں آؤ تم کہاں چلے جا رہے ہو، یہ کیوں تم دنیا کی خرمستی میں اپنی زندگی کو اور اپنی زندگی کو دنیا کے اندر کیوں لگا رہے ہو؟ آؤ تم اٹھ کر رب کریم کی اطاعت کے لیے چل نکلو۔ آج کی رات ہم مسلمانوں کے لیے یہ اعلان کر رہی ہے کہ اے مسلمانوں، کتنا تم اپنی زندگی کو اللہ رب العزت سے دور رکھو گے، کتنا تم آج اپنی زندگی کو اللہ کے حضور سے بچاؤ گے، اللہ کے دربار سے کیوں الگ کر رہے ہو؟ میرے عزیز نوجوانوں بزرگوں، یہ رات آتی ہے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہمیں تعلیم اور سبق سناتی ہے کہ اس دنیا کے اندر بیٹھنے والا وہ انسان جو اللہ کو پکارے، جو اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ اس انسان کی مغفرت کے فیصلے فرمائے گا۔ آج دنیا کے اندر بیٹھ کر یہ نوجوان تڑپ کر کے کہتا ہے، ربا میں گناہگار بندہ ہوں تیرا، آپ میرے مالک حقیقی ہیں۔ یہ نوجوان تڑپ کر کے کہتا ہے، میرے مولا غلطیاں یقیناً انسان سے ہوئی ہیں، اے میرے مولا آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ رب کریم یہ اعلان کرا رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر رہنے والا وہ نوجوان جو اس دنیا کے اندر بیٹھ کر رب کریم کو یاد کرتا ہے، اللہ عز و جل اس انسان کے لیے کہہ رہا ہے، اے میرے بندے تو کہاں چلا جا رہا ہے؟ تو کون سی خرمستی میں اپنے آپ کو لگا دیا ہے؟ تو کون سی جگہ پر آج تو اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو معطر منور کر رہا ہے؟ اے لوگوں، رب کریم اعلان کرتا ہے میرا نوجوان بھائی آئے، وہ اس پیغام کو سن کر عمل کرے،
میرے بزرگ آئیں وہ اس پیغام کو سن کر عمل کریں. میرے مصطفیٰ امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر رب کریم اس رات کی تنہائیوں میں عرش سے آدم کو ہٹ کر آج آسمان دنیا پر اپنا پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں. اعلان کر رہے ہیں ہے کوئی دنیا کے اندر ایسا انسان جو مجھ سے معافی طلب کرے. رب اعلان کر رہا ہے کوئی نوجوان جو مجھ سے معافی مانگے اللہ اس انسان کی مغفرت فرما دے. کون کہہ رہا ہے بھائی؟ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ زبان سے بتاؤ اپنی. اللہ کہہ رہے ہیں ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس روایت کی راوی ہے. آقا مدنی نے ارشاد فرما دیا علماء کا چپے کثیر ہیں کہیں یہ میری پکڑ نہ کر لے. اسی روایت کو مکمل ذہن میں رکھ کر آپ کے سامنے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اما عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کے پاک تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نوجوان آج گلیوں میں آج چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے کہتا ہے میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے. یہ نوجوان کہتا ہے آج میرا کاروبار ٹھپ پڑ گیا ہے. آج مجھے دنیا کے اندر مال و دولت کی کمی محسوس ہونے لگی ہے. تو میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دیتے ہیں یہ سبق سناتے ہیں یہ سبق سکھاتے ہیں کہ آج کی اس رات میں رب کریم یہ اعلان کر رہے ہیں ہے کوئی تم میں ایسا انسان جس کا کاروبار نہ چل رہا ہو میں اس کے رزق میں وسعت عطا کر دوں. کون کہہ رہا ہے بھائی؟ اللہ کہہ رہا ہے کوئی دنیا کے اندر ایسا انسان جس کا کاروبار نہ چل رہا ہو اور وہ آج کی اس رات کی تنہائی میں میرے سامنے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہے ربا میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے اور رب کہے میرے بندے جب میں نے تیرے کاروبار میں وسعت عطا کر دی ہے. اسی پر بس نہیں کیا گیا میرے اور آپ کے حبیب نے ارشاد فرمایا آج دنیا کے اندر تڑپنے والا وہ انسان جو بیماری کی وجہ سے تڑپ رہا ہے اور خود قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. رب کریم نے ارشاد فرمایا جب بیماری ہم نے دی ہے تو اس بیماری سے نجات دینے والے بھی ہم ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم کے دربار میں کہا تھا میرے مولا آپ دنیا کے اندر کسی انسان کے اوپر اگر بیماری دے تو اس کو شفا یابی مت دینا اور اگر کسی کو تندرست رکھو تو اس کو بیماری مت دینا. اس پر رب کریم نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اگر بیماری ہم دیں گے تو بیماری سے نجات بھی ہمیں دیں گے. میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء اس دنیا کے اندر بیٹھ کر کے کہہ رہے ہیں ہے کوئی ایسا نوجوان ہے کوئی ایسا بزرگ اس مائک کے ذریعے سے یقیناً میری مائیں بہنوں تک بھی پیغام پہنچ رہا ہوگا. اللہ رب العزت والجلال آسمان دنیا کے اوپر آ کر کے کہہ رہے ہیں ہے کوئی تم میں ایسا بیمار جس کو آج شفا یابی کا اعلان کیا جائے. لیکن میرے عزیز نوجوانوں بزرگوں ذرا راحت کی سانس لیجئے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر آج اس پیغام کو سوچئے کہ اگر دعا مانگی جائے گی
تو کب اور کہاں مانگی جائے گی؟ آج اگر ہمارا نوجوان بھائی اپنی گلیوں میں، چوراہوں پر، بازاروں میں، اپنے گھروں کے باہر نکل کر یہ پیغام دے رہا ہے کہ دنیا کے اندر رہنے والا یہ انسان اللہ رب العزت والجلال کے احکام کو دھتکار دے، اللہ رب العزت والجلال کے احکام کو توڑ ڈالے، اللہ کے احکام کے اوپر عمل کرنا بند کر دے۔ نوجوانوں، کیا ہماری دعائیں آج بائکوں پر اسٹنٹ بازیاں کر کے قبول ہوگی؟ آج ہماری دعائیں کیا رب کے سامنے ہم وسعت رزق کی دعائیں کیا اپنے گھروں پر رکھ کر اور اپنے چوراہوں پر کھڑے ہو کر ان پٹاخوں کو پھوڑ کر کیا ہماری دعائیں وہاں قبول ہوگی؟ کہاں قبول ہوگی؟ وہ انہی مدرسوں کے صحنوں میں، انہی مسجدوں کے صحنوں میں آپ بابتو ہو کر آؤ گے، اللہ کے دربار میں بیٹھو گے اور کہو گے میرے مولا غلطی ہوئی ہے۔ رب اعلان کرے گا میرے بندے جب میں نے تجھے معاف کر دیا۔ میرے عزیز نوجوانوں، بزرگوں، اس لیے میں نے خطبے میں قرآن کی آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے جس میں رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم مکمل طریقے پر ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ آج صورتحال کیا ہے؟ میرے اور آپ کے حبیب نے ارشاد فرما دیا ہے کہ اس دنیا کے اندر رہنے والا یہ انسان، دنیا کے اندر رہنے والا یہ نوجوان، دنیا کے اندر رہنے والا مسلمان اللہ رب العزت سے معافی مانگے، معاف کر دیا جائے گا۔ میرے اور آپ کے نبی نے یوں ارشاد فرما دیا ہے 15ویں شعبان کی اس رات کے اندر بنو قلب کی بکریوں سے زیادہ، ان کے لیوڑوں سے زیادہ، ان کے بالوں سے زیادہ اللہ میری امت کے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو آج ہم دعا مانگیں کہ نہیں مانگیں گے؟ مانگیں گے نا؟ سب مانگیں گے؟ کون کون نہیں مانگے گا ہاتھ اٹھا کے بتانا۔ یہ نہیں مانگے، دیکھیں سب مانگیں گے نا؟ انشاءاللہ ہم سب مانگیں گے۔ میرے اور آپ کے نبی نے چند باتیں ارشاد فرمائی۔ اب بات ذہن میں آ رہی ہے کہ مراد نگر کا ایک قیور مسلمان کس طریقے سے اپنے اور اپنے حبیب کی اتباع کرتا ہے، کس طریقے سے نوجوان اپنے حبیب کی اطاعت پر دامدر ہوتا ہے، کس طریقے سے نوجوان اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، کس طریقے سے میرا بھائی اللہ رب العزت والجلال کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں۔ پیغام غور کے ساتھ سننا، آج کی رات میں تمام انسانوں کی مغفرت کا پروانہ ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کالی کملی والے یوں ارشاد فرماتا ہے کہ 7 طریقے کے لوگوں کی آج بھی مغفرت نہیں کی جائے گی۔ نوجوانوں، ہوش کے ناخن لیجئے اور پیغام کو سماعت کیجئے۔ میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس دنیا کے اندر رہنے والا یہ انسان اگر اللہ کو چھوڑ دے، اللہ رب العزت والجلال کے اوپر ایمان رکھنا بند کر دے، کسی اور کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے، کسی اور کے سامنے اپنی عادت کو رکھ دے، کسی اور کو اپنا خدا بنا دے، تو فرمایا ایسے انسان کی آج کی رات میں مغفرت نہیں کی جاتی ہے۔ جانتے ہو ایسے وقت میں، ایسی رات میں جہاں اللہ کا خزانہ لٹ رہا ہو، ایسی رات کے اندر اس انسان کی مغفرت نہیں کی جاتی جو انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو اپنا خدا بنا لیتا ہے، کسی اور کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، کسی اور کو اپنا مسجود بنا لیتا ہے، کسی اور کو اپنا حاجت روا بنا لیتا ہے۔ اب پیغام سنا اگلا، میرے اور آپ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس دنیا کے اندر رہنے والا یہ انسان جب تمام انسانوں کی
مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے، لیکن اس رات میں وہ نوجوان جس نے دنیا کے اندر رہ کر اپنے ماں باپ کو ستایا ہے، جس نے اس دنیا کے اندر رہ کر اپنے والدین کی نافرمانیاں کی ہے، اللہ اس نوجوان کی بھی مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ نوجوانوں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، مشکات شریف کی روایت ہے، آقا علیہ السلام سے معلوم کیا گیا تھا، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، ہم دنیا کے خطے میں رہنے والے انسان ہیں، ہم زمین پر رہتے ہیں، ہمیں کیسے معلوم ہو کہ رب بھی ہم سے راضی ہے یا رب ناراض ہے؟ تو فرمایا میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور لوگوں تم یہ دیکھ لو کہ اس دنیا کے اندر رہنے والا یہ میرے گھر میں پورا باپ تم سے راضی ہے، یہ گھر میں رہنے والی پوری ماں تم سے راضی ہے، یہ تمہاری اداؤں سے ناراض ہے۔ اگر یہ گھر کے اندر رہنے والا پورا باپ تم سے راضی ہے، سمجھ لینا رب بھی تم سے راضی ہے۔ اور اگر اس دنیا کے اندر رہنے والا یہ بوڑھا باپ، یہ بوڑھی ماں، اس گھر کے اندر رہنے والی اگر تم سے ناراض ہے، سمجھ لینا اللہ بھی تم سے ناراض ہے۔ میرے عزیزو، کتنی دعائیں کرتے رہنا، لیکن والدین اگر ناراض ہے، اگر والدین تم سے ناراض ہو گئے ہیں تو رب کریم بھی تمہاری مغفرت کا اعلان نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے عزیز نوجوانوں، بزرگوں، بالخصوص طریقے پر یہ پیغام میں اپنے نوجوان بھائیوں تک پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ جس ماں نے دنیا کے اندر تمہارے لیے اپنے سکون اور راحت کو ختم کر دیا ہے، آج تم اپنی جوانی کی دہلیز پر کھڑے ہوتے ہی سب سے پہلے اس ماں کو بول رہے ہو، جس نے دنیا کے اندر تمہیں بولنا سکھایا ہے، جس نے تمہاری پرورش کی ہے، جس نے تمہارے لیے 9 مہینے تمہیں پیٹ کے اندر رکھا ہے، لیکن کبھی زبان پر شکوہ نہیں ہے، کبھی زبان پر شکایتیں نہیں ہے۔ نوجوانوں، اس باپ کو تم کیوں بھول جاتے ہو جس باپ نے تمہاری خواہشوں کے لیے، تمہارے راحت اور سکون کے لیے، جس باپ نے اپنے راحت اور سکون کو ختم کر دیا ہے، اس باپ کو تم کیوں بھول جاتے ہو جس باپ نے دنیا کے اندر رکھ کر تمہیں راحت دینے کے لیے، تمہیں سکون اور اطمینان دینے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے؟ وہ باپ جس کا اندر اگر دنیا میں چاہتا تو باپ اپنے لیے راحت تلاش کر سکتا تھا، لیکن وہ بوڑھا باپ تیری خواہشوں کے لیے لگا رہا ہے۔ تم کیوں بھول جاتے ہو اپنے اس والد محترم کو جس نے دنیا کے اندر رہ کر اپنی خواہشوں کا کلا کھول دیا ہے اور تمہیں سکون دیا ہے، تمہیں راحتیں دی ہے، تمہیں اطمینان دیا ہے؟ اس وجہ سے کہ میرا بچہ بڑا ہو جائے، سکون میں آ جائے گا، راحتوں میں آ جائے گا۔ لیکن جس وقت میرا نوجوان بھائی کمانے کے لیے نکل جاتا ہے اور یہ 2 پیسے کما لیتا ہے، آج سے اس کی ادائیں بدل گئی ہے، آج سے اس کی زبان بدل گئی ہے، آج سے اپنے والد محترم کو محترم کہہ کر نہیں پکارتا، آج سے اپنے والدین کا نافرمان ہو گیا ہے۔ میرے عزیزو، اپنے آپ کو بدلو۔ ان رات کے اندر بھی رب کریم ایسے انسانوں کی مغفرت نہیں کرتا ہے۔ وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے کہ میں آپ سے لمبی گفتگو کروں، لیکن آخر میں چلتے چلتے آپ تک یہ پیغام پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ آج کی رات میں بنو کلب کی بکریاں اور ان کی بھیڑ اس سے زیادہ، ان کے بالوں سے زیادہ
اس انسانوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، اگر دنیا کے اندر رہ کر اپنے والدین کو ستایا ہے، اپنے والدین کی نافرمانی کی ہے، تو پھر ایسے انسان کی مغفرت نہیں کی جاتی ہے۔ اس لیے میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا تاکہ بات جلدی سمجھ میں آ سکے۔ اس دنیا کے اندر آپ نے ایک نام سنا ہوگا، حضرت علماء کرام کی زبانی یہ پیغام سنا ہوگا، آپ نے علماء کی زبانی یہ پیغام سماعت کیا ہوگا، آپ نے اللہ والوں کا نام اپنی زبانی ان علماء کی زبانی سنا ہوگا۔ حضرت امام مالک ابن دینار علیہ الرحمہ اس دنیا کے اندر بہترین اللہ والے اس میں زمین کے اوپر گزرے ہیں۔ وہ مالک ابن دینار ایک مرتبہ ایسے تشریف آپ میدان عرفات میں ہیں، آپ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور یہ امام مالک ابن دینار کے پاس ایک نوجوان آتا ہے، آ کر کے عرض کرتا ہے، حضرت مجھ سے غلطی شرکت ہو گئی ہے۔ غلطی کیا ہے؟ کہ میں نے اپنی ماں کے منہ پر تماچا رسید کر دیا ہے۔ نوجوانوں، مالک ابن دینار علیہ الرحمہ جیسے ہی اس نوجوان کی زبان سے یہ الفاظ نکلتا ہے، مالک ابن دینار فوراً میدان عرفات سے باہر نکلنے کے لیے دوڑ لگاتے ہیں۔ یہ نوجوان آپ کے پیچھے پیچھے ہے، مالک ابن دینار آگے آگے ہے۔ مالک ابن دینار آگے نکل گئے میدان عرفات میں، یہ نوجوان پیچھے پیچھے چل رہا ہے، یہ نوجوان پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ مالک ابن دینار علیہ الرحمہ اس نوجوان سے آگے آگے چلے جا رہے ہیں، یہ نوجوان آپ کے پیچھے پیچھے ہے۔ مالک ابن دینار علیہ الرحمہ ایک جگہ پر ٹھہر جاتے ہیں، چند میل کا فاصلہ ہے، رک جاتے ہیں۔ آپ تھک گئے ہیں، آپ آرام کرنے کے لیے اس جگہ پر ٹھہرتے ہیں۔ یہ نوجوان بھی آپ کے پیچھے ہے، یہ نوجوان بھی آپ کے پیچھے آتا ہے۔ مالک ابن دینار سے یہ نوجوان کہتا ہے، او اللہ والو اور اللہ کے نیک بندو، ذرا یہ تو بتاؤ، میں نے تمہارے سامنے اپنی ضرورت رکھی، میں نے تمہیں بتایا میری والدہ، میں نے اپنی والدہ کے منہ پر تماچا رسید کیا ہے، تم اٹھ کر بھگے کیوں ہو؟ تم میدان عرفات تم نے کیوں چھوڑا ہے؟ یہ امام مالک ابن دینار علیہ الرحمہ یوں ذکر کرتے ہیں، او میرے بندے، او میرے بچے سن، نوجوان سن لے، اس وجہ سے میں بھاگا ہوں کہ دو انسانوں پر اللہ عذاب میں جلدی کرتا ہے، ان کے اوپر عذاب بھیجنے میں کوئی تاخیر نہیں کی جاتی ہے۔ نوجوانوں، مالک ابن دینار علیہ الرحمہ نے کہا، او اللہ کے بندے، میں اس لیے بھاگا کہ اس دنیا کے اندر میرے نبی نے ارشاد فرمایا، جو انسان والدین کا نافرمان ہو اس کے اوپر عذاب کو جلدی بھیجا جاتا ہے۔ میں اس لیے بھاگا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرے اوپر بھی تیری وجہ سے عذاب آ جائے۔ نوجوانوں، ہوش کے ناخن لیجئے۔ مالک ابن دینار کہتے ہیں، اب یہ بتا، تیری والدہ حیات ہے یا اس دنیا سے چلی گئی ہے؟ نوجوان کہتا ہے، حضرت ابھی میری والدہ حیات ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ میری والدہ میرے بھائی کے ساتھ حج کے سفر پر ہے۔ حضرت امام مالک ابن دینار علیہ الرحمہ ذکر کرتے ہیں، او نوجوان، تو مجھے اپنی والدہ کی خدمت میں لے کر چل۔ یہ جیسے نوجوان اس خیمے کے باہر پہنچتا ہے، مالک ابن دینار علیہ الرحمہ اس نوجوان کی ماں کو آواز لگا کر کے کہتا ہے، السلام علیکم۔ یہ پوری ماں ہے جو تڑپ جاتی ہے، جس نے آواز اب سے پہلے نہیں سنی ہے۔ اس نوجوان کے ساتھ میں مالک ابن دینار چلے رہے ہیں، پوری ماں بیچاری اندر سے آواز دیتی ہے،
کون ہو؟ مالک ابن دینار کہتے ہیں تمہارا بیٹا ہو۔ یہ جیسے ہی ماں نے سنا میرا بیٹا آ گیا مجھ سے ملنے کے لیے، 7 سال گزر گئے، کبھی میرا بیٹا میری خیریت کے لیے نہ آیا، کبھی میرے بیٹے کو میری یاد نہ آئی۔ یہ ماں تاپ گئی، مخا پکار اٹھتی ہے، میرے بیٹے ذرا تو یہاں تو آ۔ مالک ابن دینار نے دیکھ کر کے کہا میں تیرا بیٹا نہیں ہوں، میرا نام تو ابن دینار ہے۔ یہ مالک ابن دینار نے جیسے ہی ذکر کیا میں تیرا بیٹا نہیں ہوں، یہ ماں رونے لگی، بل بلانے لگی، سسکیاں لینے لگی۔ نوجوانوں، کبھی سنا ہے دیکھا ہے کہ تم نے اپنی ماں کے کلیجے کو چیر دیا؟ کبھی تم نے نہیں دیکھا کہ ماں کی محبت اتنی زیادہ ہے؟ ماں دنیا میں بیٹھ کر دعا کرے، عرش آدم پر مولا کہے یہ میری ماں کی دعا ہے۔ رب کریم کے سامنے اس دنیا کے اندر ماں تڑپ کر کے کہے میرے مولا تیرے بچے کو معاف کر دے، رب کہتا ہے میں نے اس انسان کی مغفرت کر دی ہے۔ لیکن یہی نوجوان جب اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ لیتا ہے، جب یہ نوجوان اپنے کلیجے کے اوپر جو پتھر رکھ لیتا ہے اور یہ نوجوان پتھر دل انسان بن جاتا ہے، یہ ماں تڑپ گئی، پریشان ہے، کیا کیا جائے۔